من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منسبت خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المقدسين المعصومين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات پڑھے محمد اس مسرت اور خوشی کی شب میں سب سے پہلے اس شب میں اس دنیا میں آنے والے کا حقیقی وارث منتقم خون امام حسین علیہ السلام وارث کعبہ و قرآن منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت اور اس لمحہ ہم سب کی طرف امام زمانہ کی نظر کرم اور نظر عنایت ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد تمام عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت مراج اعظام علماء مومنین صلحاء خصوصاً عالم تشیع میں ایک ایک فرد کی خدمت میں اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو محبت امام حسین پر قائم رکھے اور نسلوں میں ولایت اور محبت امام حسین کو جاری رکھے۔ یہ وقت ہے تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا، اور وہ 3 شعبان اور سن 4 ہجری کہ جس میں اس دنیا میں خداوند عالم نے اپنے آخری نبی کے گھر میں وہ فرزند
اور اس بیٹے کو بھیجا کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں ولادت کے یا 7ویں دن کچھ اس طرح سے روایت میں ذکر ہے کہ امانت دار وحی جناب جبریل نازل ہوئے اور حضور اکرم کے پاس تشریف لائے، سلام عرض کیا، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اے پیغمبر اپنے اس بیٹے کا نام جناب ہارون کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر رکھ دیجئے کہ جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ اس طرح سے نام بھی خدا کی طرف سے منتخب ہوا۔ بڑی کرامت اور بڑی عظمت ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ میرے سامنے بہت سے گوشے ہیں اور میں کہاں سے شروع کروں اور کدھر جاؤں میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن بہرحال جو بھی اس منبر سے اور بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے عطا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ یقین جانے تمہیدی جملے، بس 2-4 جملے، اور اس کے بعد میں اپنے بیان کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے جو تعارف کیا ہے اور جو خداوند عالم نے محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ کو لوگوں کے سامنے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا بس آپ آگے آ جائیے تاکہ پیچھے جگہ نہیں رہ گئی ہے، آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ آپ صلوات پڑھتے رہیے اور آگے آ جائیں۔ اس شب کے جو تقاضے ہیں اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم کا کرم ہے اور اس خالق کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں کامیاب اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے حسین جیسا رہبر دیا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے، پروردگار عالم کی عنایت ہے کہ دنیا میں ہم سر بلندی کے ساتھ اور آخرت میں نجات کی امید کے ساتھ خدا نے ہمیں حسین ابن علی جیسا رہبر عطا کیا۔ پروردگار عالم اس نے دنیا میں جتنے نعمتیں نازل کی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے اگر کوئی عظیم ترین نعمت ہے تو وہ محبت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جو انسانوں کو نعمت عطا کی ہے، امام حسین کی محبت اور عزیز و فخر کیجئے، ناز کیجئے اپنے اس عقیدے کے اوپر اور حسین ابن علی کی محبت پر، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے
جس سے ہم اور آپ ہی محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ خدائے دانا و توانا اور وہ خدائے بزرگ و برتر با کمال ہونے کے باوجود خدا حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور وہ خدا جس کی محبت حسین ابن علی سے ہو، کسی سے بھی ہو، اگر حسین سے محبت خدا کی ہو جائے، اندازہ کریں یہ وہ ذات ہے جس سے خدا محبت کرے، جس سے رسول محبت کرے، جس سے امتی محبت کرے۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں کہ جس سے سارے انسان محبت کرتے ہوں؟ ایسے بہت سے ملیں گے عزیزان گرامی جس سے دنیا محبت کرتی ہے مگر اللہ کی محبت نہیں ہے اس سے۔ بہت سے ملے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں لوگ مگر رسول اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہی وہ ذات ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے اور امتی بھی محبت کرتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کہے کہ حسین سے محبت نہیں ہے۔ یہ کمال حسین ابن علی ہے کہ جس سے خدا کی محبت وابستہ، رسول کی محبت وابستہ، ہر مسلمان کی محبت وابستہ ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اس کے بعد جملہ فرمایا، اتنا عظیم جملہ عزیزو کسی اور کا نہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یعنی اور ایسے کسی سے محبت نہیں کرتا پروردگار عالم، کمال کی بنا پر محبت خداوند عالم۔ ایسا نہیں کہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے یا کسی طرح کی کوئی پارٹی بازی ہے کہ پروردگار عالم ہے اس سے محبت کرے گا دوسرے سے محبت نہیں کرے گا۔ جو محبت خدا ہے وہ اللہ نے پہلی بتا دیا ہے، نیک عمل کردار کی بنا پر، کمال کی بنا پر خدا محبت کرتا ہے، اور حسین سے خدا کی محبت ہے، اور امام حسین بھی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ مگر دونوں محبتوں کا ذرا اندازہ کیجئے عزیزو، خدا کی محبت حسین سے اور حسین کی محبت خدا سے، تو کیا یہ دونوں برابر ہے محبت؟ حالانکہ کہتے یہی ہے لوگ کہ جو بھی محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نہیں، ہر محبت اطاعت نہیں چاہتی ہے، کہ الگ الگ محبتیں ہوتی ہیں اور الگ الگ اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ خدا حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، اس کے تقاضے اور ہیں۔ حسین خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جب بھی چھوٹا بڑے سے محبت کرتا ہے تو یہاں اطاعت اور پیروی آتی ہے، مگر جب کوئی بڑا چھوٹے سے محبت کرتا ہے تو یہ اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ ناز برداری ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کوئی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کسی گفٹ کے لانے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گفٹ لے کے آ گیا تو یہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی اطاعت کر رہا، نہیں، اس نے بھی محبت کی، اس نے بھی محبت کی، مگر یہ محبت کر کے بتاتا کہ میں یہ تمہاری ناز برداری کر رہا ہوں۔ عزیزو، حسین ابن علی نے جب خدا سے محبت کی تو یہ محبت اطاعت چاہتی تھی۔ اسی لیے زندگی میں ولادت سے لے کے شہادت تک کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی منزل پر، کسی لمحے میں، کسی زمان میں، کسی مکان میں حسین ابن علی نے خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کی ہے۔
کہیں کسی منزل پر حسین نے خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کی ہے. کسی ایسے حکم کو جو مکروہ ہو یا کوئی ایسا حکم کے جو ناپسندیدہ ہو، سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ حسین ابن علی نے کسی منزل پر خدا کے حکم کی مخالفت کی ہو، نافرمانی کی ہو. تو میں یہ کہوں گا پروردگار جب تیرے بندے نے تجھ سے محبت کی تو اس کی محبت کی شان یہ ہوئی کہ اس نے اپنے زندگی میں ایک بھی لمحہ ایسا نہ آیا کہ جہاں تیرے حکم کی مخالفت کی ہو. اے پروردگار جب تو حسین سے محبت کرے گا تو تیرے محبت کی شان کیا ہوگی؟ اے اللہ تیرا یہ بندہ ہے، تجھ سے محبت کی، اطاعت میں اتنا آگے بڑھ گیا، پیروی میں اتنا آگے بڑھ گیا، کوئی ایک منزل بھی ایسی نہیں کہ جہاں تیرے حکم کی مخالفت کی ہو. تو اے پروردگار تو اپنی ناز برداری بھی بتا دے. اے پروردگار تو اپنے حسین سے محبت کرتا ہے تو تو بھی اپنے محبت کی شان بتا دے. شاید پروردگار عالم آواز دے، اگر حسین نے مجھ سے محبت کی اور زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، تو پھر بتاؤ ڈھونڈ کے کوئی ایسی منزل لاؤ جہاں حسین نے ہم سے کچھ مانگا ہو اور ہم نے نہ دیا ہو. لڑکا مارا، اولاد مانگی، بیٹا مانگا، رزق مانگا، شفا مانگی، حیات مانگی، زندگی مانگی، حیات دے دی. سب کچھ حسین کو خدا نے دے دیا. کوئی منزل ایسی نہ جا حسین کے کسی بات کو ٹکرا دیا ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے کوئی ایک ایسی منزل ڈھونڈ کے لاؤ جہاں حسین نے مجھ سے کچھ کہا ہو. اسی لیے تو یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو خدا سے مانگا، جو خدا سے طلب کیا، جو خدا سے مانگ لیا، جو خدا سے طلب کر لیا. کیا مجال کے پروردگار عالم، اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی کہ جو خدا چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی محبت ہے یہ حسین ابن علی سے، امتی کی محبت ہے حسین ابن علی سے، اور خدا بند عالم اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور اسی لیے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ایسا نمائندہ دیا کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی. پروردگار وہ با کمال ہو کر کے حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. یہ کمال حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی کی عظمت اور ان کی منزلت کی مثال ہے. عزیزان گرامی، جو پروردگار عالم یہ شرف اور یہ مرتبہ اور یہ مقام حسین ابن علی کو عطا کیا، یہ منزلت پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو عطا کی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ خدا کا لطف ہے عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا کرم ہے، یہ اس کی طرف سے عنایت ہے کہ وہ اگر کسی کو ایسی پاکیزہ محبت دیتا ہے تو بلا وجہ اور بلا سبب نہیں دیتا ہے. یہ محبت پروردگار خدا کی طرف سے اگر کسی کو مل جاتی ہے تو یہ خدا کی عنایت ہے، یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ جو اسے عطا کر دی جاتی ہے. یہ ہے. اور اس کے بعد عزیزان گرامی دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کا تعارف الگ الگ موقع پر، محل پر پروردگار عالم کے نے قرآن کریم میں، یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا کہ آیتوں میں کس عنوان سے خدا بند عالم نے تعارف کرایا، اور پیغمبر اسلام نے اپنی حدیثوں میں روایتیں جو پائی جاتی ہیں ان حدیثوں میں کس طرح سے تعارف کرایا. جو امتیازات ہیں حسین ابن علی کے لیے، جو خصوصیتیں ہیں، وہ خصوصیتیں کسی اور میں نہیں ملتی ہیں. اب دیکھیں جس انداز سے تعارف کرایا ہے پیغمبر اسلام نے حسین ابن علی کا. ایک بات آ گئی عرض کروں اس کے بعد آگے بڑھوں.
کہ جس رشتے کا تعارف حسین ابن علی کا کرایا، اس رشتے کا تعارف حسین ابن علی کے علاوہ دوسرے کے لیے بھی کرایا، مگر انداز بدلا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جنگ کے موقع پر جب تمام لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو جبریل آئے تھے، فرشتہ آیا تھا، ملک آیا تھا، کہا اسے کہتے ہیں مواساة، اسے کہتے ہیں برادری، کہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے مگر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ پر ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ علی منی وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی دقت کر لیں۔ مولا کائنات کے لیے فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں ان سے ہوں۔ یہاں مطلب ایسا نہیں کہ رشتہ علی علیہ السلام کا اپنے سے جوڑا ہو اور آپ نے اپنا رشتہ علی سے نہیں، یہاں پر جوڑا ہے، مگر انا منہ، میں ان سے ہوں۔ اس کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کا تعارف کا موقع آیا تو فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُ، میں ان سے ہوں۔ یہاں پر بھی وَأَنَا مِنْهُ کہا ہے۔ اپنی بیٹی کا تعارف کرا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ تو وہاں بھی تعارف ہوا، یہاں بھی تعارف ہوا ہے، لیکن انداز تعارف دیکھیے، جب رشتے کو دہرایا ہے تو پہلی مرتبہ نام لیا ہے ذات کا، مگر دوسری مرتبہ ذات کا نام نہیں لیا، ضمیر کے ذریعے سے بتا دیا۔ یعنی کہ عزیزو، اب یعنی حسن مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، اور میں ان سے ہوں، میں علی سے ہوں، میں فاطمہ سے ہوں، میں حسن سے ہوں۔ مگر یہاں پر دوبارہ جب حسن کا تذکرہ پہلے کیا تھا تو نام بعد میں نہیں ذکر کیا ہے۔ اگر یہ کہا کہ حسن مجھ سے ہے تو یہ نہیں کہا کہ حسن سے میں ہوں، انا منہ، میں ان سے ہوں۔ لیکن جب ذکر امام حسین کا آتا ہے تو آپ نے یہ انداز تعارف بدل دیا۔ اب آپ نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی وہاں ذات کا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ میری بقا میں ان کی ذات وابستہ ہے، میری بقا میں ان لوگوں کا دخل ہے، مگر میں حسین کا نام لے کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بقا میں حسین کی ذات کو بھی دخل ہے، حسین کے نام کو بھی دخل ہے۔ جب تک نام حسین رہے گا بقائے محمد کو دوام ملتی رہے گی۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، بابا جے بلند نعرہ صلوات ایسا نہیں ہے کہ ان کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، نہیں، مگر یہ بتانا چاہتے، یہ تعارف کرانا چاہتے کہ جس طریقے سے میری بقا ان کی ذات سے ہے، اسی طریقے سے نام حسین، یعنی جب تک حسین کا نام باقی ہے، حسین ابن علی کے لیے بھی فرما۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس کس منزل پر حسین ابن علی کا تعارف کرایا۔ یہ تو یہ نابی المودہ کی روایت ہے کہ جس کے راوی نے بیان کیا ہے کہ امام حسین مسجد میں داخل ہوئے اور ابا میں دامن میں پیر الجھا اور گرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر ممبر پہ ہیں اور ممبر سے نیچے تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے جا کر کے امام حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد ممبر پر آئے۔ ممبر پر آنے کے بعد آپ نے امام حسین کا تعارف اور امام حسین کا فضائل بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب اندازہ یہ سب وہ فضیلتیں ہیں جس کو عزیزو اس کے اہل سننے والے ہی سن سکتے ہیں اور بیان کرنے والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ بس
یہ ساری فضیلتیں آج ہر کتاب میں موجود ہے. اتنا بڑا حادثہ. ارے حضور اکرم کو تو ان کی ذات یقیناً بہت بلند و بالا ہے، سوچا نہیں جا سکتا کسی کے لیے. اگر آج ایک چھوٹا سا ذاکر، چھوٹا سا عالم بھی اگر تقریر کرتے کرتے منبر سے اتر کے کسی کو لے کر کے آئے یا کوئی کام انجام دے، تو جتنے بھی سامعین ہر ایک پڑھ کر کے مولانا مجھ سے کہہ دیتے، میں یہ کام انجام دے دیتا. حضور اکرم کے بز میں اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے بھی کہہ دیتے جا کے حسین کو اٹھا لاتے اور اٹھا کے حسین ابن علی کو پیغمبر کے آغوش میں دے دیتے. مگر نہیں، حضور اکرم نے خطبہ توڑنے کے بعد منبر سے نیچے آئے، گئے اپنے آغوش میں اٹھایا، اور جب آئے تو اب وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ تو نہیں معلوم مجھے، نہ تاریخ نے بتایا کہ اس کے پہلے کیا بیان کر رہے تھے. حلال کا حکم تھا، حرام کا حکم تھا، تاریخ تھی، عقائد کے احکام تھے، کیا تھے، یہ نہیں معلوم ہے. مگر اب جب حسین کو لے کر کے آئے ہیں تو یہ بتایا ہے تاریخ نے کہ اس کے بعد کیا بیان کیا کہ دیکھو ہاذا حسین، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، فارفو ہو، اسے پہچان لو اور وفضلو ہو. جب دیکھو کسی کو فضیلت دینے کا وقت آئے تو فضلو، اسے فضیلت دینا، کسی اور کو فضیلت نہ دے دینا. اور ونصرو ہو، اور اگر نصرت کرنے کا وقت آ جائے تو دیکھو اس حسین کی نصرت کرنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے دادا جنتی، یہ وہ ذات ہے جس کی دادی جنتی، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے نانا جنتی، یہ وہ ذات ہے جس کی نانی جنتی، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی پھوپھی جنتی، یہ وہ ذات ہے جس کے ماموں جنتی، یہ وہ ذات ہے جس کے بابا جنتی، یہ وہ ذات ہے. ارے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ مسجد پیغمبر میں مدینے میں اصحاب کے درمیان حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں. دیکھو میں عرض کرتا ہوں، مسجد پیغمبر میں نماز پڑھنے اور پڑھانے والوں کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب اس منبر سے سنت رسول کے مطابق حسین کے فضائل بیان کیے جائے. سنت پیغمبر ہے، یہ تو سیرت پیغمبر ہے. ارے کیوں نہیں سیرت پیغمبر پر عمل کرتے؟ یہ تو سب ہر جگہ لکھا ہوا ہے. آج مسجد پیغمبر سے، منبر رسول سے وہ چیزیں نہ بیان کی جائے جن چیزوں کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا، اور یہ کہہ کے کہ ایھا الناس دیکھو یہ حسین ہے. اور اس کے بعد فرمایا، ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے رسول اللہ کا، ابھی اسی پہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد فرماتے یہ رسول اللہ فضائل بیان کر رہے ہیں حسین ابن علی کے منبر کے اوپر، اور فرماتے ہیں یاد رکھو اے لوگوں، ان کے ماموں جنتی ہیں، ان کے چاہنے والے جنتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ محب فی الجنہ، یاد رکھو ان کے چاہنے والے جنتی، چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. یہ چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی. اور بس ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی یہ فضیلت ہو، یعنی جس چاہنے والے، جس محب کی یہ منزلت ہو کہ چاہنے والے کے چاہنے والا بھی جنتی ہو سکتا ہے، تو حسین ابن علی کی کیا منزلت ہوگی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. یہ ایک چاہنے والے کا شرف یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی محبت کر لے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا. حسین ابن علی سے لے سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے.
یہ کوئی وہ بحث نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جنتی بنا دے یا کسی کو جہنمی بنا دے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا کہ جدہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، ابو فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، ان کی پھوپھی جنت میں، ان کی دادی جنت میں، اور سب بیان کرنے کے بعد فرمایا ان کے چاہنے والے جنتی اور چاہنے والوں کے بھی جنتی۔ اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں جن کے سمجھ میں آئے وہ جنتی۔ رسول کی یہ باتیں اگر کسی کا سمجھ میں آئے تو جنتی، ورنہ آپ فیصلہ کر لیجئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ظاہر بات ہے، پیغمبر نے فرمایا، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں یہی نہیں، کتنے طریقے سے اور ایسے ایسے انداز سے کہ جن کا ذکر آج بھی کرنا دوسروں کے لیے حیرت و تعجب کا سبب بنتا ہے۔ ابھی ذکر کیا، پیغمبر مسجد میں ہے، حالت نماز میں، سجدے کے عالم میں، اور امام حسین علیہ السلام آ کر کے ان فضیلتوں کو بار بار بیان کرنا چاہیے، بار بار ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کو خدا نے دیا ہی اسی لیے تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، حسین کی فضیلتوں کو آشکار کیا جائے۔ مسجد میں جماعت کی نماز ہو رہی ہے، کوئی اور امام نہیں ہے، جن و انس کا امام ہے امام جماعت، مسلمانوں کا نہیں ہے، جن و انس کا امام، زمین اور آسمان والوں کا امام جماعت ہے، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ پشت پر امام حسین علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب آ گئے تو اب سجدہ طول ہو رہا ہے، معصوم کی نماز ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی معصوم، اور جو پشت پیغمبر پر ہے وہ بھی معصوم ہے، اور عمل کیا ہے؟ خدا کی عبادت ہے۔ عزیزو ذرا ان راز اور ان جو ہے وہ حکمتوں کے اوپر، اسرار کے اوپر اگر غور کرے، واقعاً کتنی باتیں نظر آتی۔ تمام عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تمام عبادتوں میں خدا کی جو عبادت کی جاتی ہے، ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم نماز عبادت ہے۔ مگر یہاں آ کر کے حسین ابن علی کو جو خدا کا اہتمام تعارف ہے وہ ذرا دیکھیں، اور کسی اور موقع پر نہیں۔ اگر قیام کے عالم میں ہوتے ذکر بڑھتا رہتا، وہاں نہیں روکا گیا، رکوع کے عالم میں وہاں نہیں روکا گیا۔ نماز سب سے اہم، نماز میں بھی جو حصہ جو جز ہوتا ہے، جو اپنی انسان پیشانی کو خاک کے اوپر رکھتا ہے، یہ انسان کی نیاز مندی اور فقیری کی سب سے عظیم مثال ہوتی ہے۔ یہی لا کر کے خدا نے روک دیا کہ دیکھو حسین کو پہچانو۔ اب کہنے والا کہتا کیا ہے؟ کہنے والا کہتا کیا ہے کہ نہیں، یہ تو بچپنے میں سوار کرتے تھے، چونکہ بچپنے میں عادت ڈال دی تھی، اپنے شانے کو اوپر لے کے چلتے تھے، لہذا جب رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے گئے اور نماز پڑھنے لگے، سجدے میں گئے تو عادت کے مطابق حسین ابن علی آئے اور پشت اوپر سوار ہو گئے۔ اس میں فضیلت کی کیا بات ہے؟ آپ ذرا غور کریں، دیکھیں، جس کو انکار کرنا، انکار کرنے میں کیا بڑی بات ہے؟ کچھ بھی کہے کہ انکار کر سکتا ہے، یہ عادت ہے۔ مگر یاد رکھے، اگر کوئی فضیلت کا، حقیقت کا انکار کرتا ہے تو اللہ اس فضیلت اور حقیقت کی انکار کرنے کا ایک تو ذریعہ قرار دیتا ہے کہ حق کو اور آشکار کرتا ہے، انکار کرنے والے کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ عادت کی بنا پر ہے، اگر عادت کی بنا پر، اور حسین ابن علی مسجد میں آئے اور دیکھا پشت خالی بیٹھ گئے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں
عادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہاں صرف رسول اللہ کی پشت تھوڑی تھی، اور بھی بہت سی وہاں پشتیں تھیں، اور بھی تو وہاں بڑی بڑی سواریاں تھیں، اونچی اونچی سواریاں تھیں۔ ارے کیوں صفوں کا چیر کے آگے آئے رسول اللہ کی پشت کا انتخاب کیا؟ اس لیے کہ سوار بھی مخصوص ہے، اس کی سواری بھی مخصوص ہے۔ کیسے جائے؟ اگر عادت کی بنا پر ہے تو کسی بھی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے۔ اور اس کے بعد اب بیٹھے بھی کس طریقے سے نمازیوں کو ادھر رک کر کے، اب یہ جتنے ہیں اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اب رسول اللہ اٹھے یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، یا آپ نے عید کی نمازیں پڑھی ہیں، دیگر وہ جو طولانی سجدے ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، اس میں پڑھیں کہ 7، 4 اور 5 قنوت ہوتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ابھی 4 باقی ہے یا 3 باقی ہے، 5 ہوئے ہیں، ابھی 2 باقی ہیں، مگر پھر بھی احساس تو رہتا ہے کہ شاید یہ آخری ہو، کہ اب ختم ہوگا اور رکوع میں جائیں گے۔ تو اتنی تاخیر میں تو بہرحال ہر ایک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا ہے رسول اللہ نے، ایک مرتبہ نہیں۔ اگر یہاں عزیزو 4 مرتبہ بھی اگر ذکر ہو جاتا، 7 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے تو ہر ایک بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ 70 مرتبہ کیا صحابی بے چین نہیں ہوئے ہوں گے؟ اٹھے، دعا رکھا، پھر چلے گئے سجدے میں۔ اور اسی لیے شاید حسین سامنے تاکہ بتا دیا کہ دیکھو امر کو پہچانتے جاؤ، اولو الامر کو بھی جانتے جاؤ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ یہ عادت کی بنیاد پر ہے۔ اگر عادت کی بنیاد پر ہے تو ایک عادت کا تقاضا اور ہے کیا؟ آپ نے بھی محسوس کیا، ہم نے بھی محسوس کیا، گھروں میں جب ہوتا ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مصلی کے اوپر، تو جو گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ جب آگے چلے جاتے ہیں تو کس کو روکا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو روکا جاتا ہے یا نماز میں خلل ڈالنے والے کو روکا جاتا ہے؟ تو وہ جو چاہتے ہو عزیزو، ہر ایک نے یہ دیکھا جب بھی کسی نے نماز گھر میں شروع کی، کوئی بھی بڑا بزرگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا، اگر کوئی ادھر سے بچہ آیا سجدہ اٹھا لیا، خبردار بابا نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون ٹوکتا ہے؟ کس کو ٹوکا جاتا ہے؟ بچے کو ٹوکا جاتا ہے۔ عادت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بچہ غلطی کرے تو اسے ٹوکا جاتا، اسے روکا جاتا، نماز پڑھنے والے کو نہیں روکا جاتا۔ تاریخ میں کہیں کسی ایک جگہ یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر کی پشت پر جب حسین آئے اور 70 مرتبہ سجدہ ہوا، کسی صحابی نے بڑھ کے روکا حسین کو، اے حسین یہ نانا نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے نہیں روکا۔ اگر کسی نے روکا، آسمان سے کوئی آیا روکنے کے لیے، اگر آسمان سے آیا بھی کوئی روکنے کے لیے تو حسین کو نہیں روکا، رسول اللہ کو روکا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ کس کو روکا؟ کس کو روکا؟ کس کی نماز رکی؟ رسول اللہ۔ ابھی نہ اٹھائیے گا سجدے سے، ابھی سر سجدے سے۔ یہ عادت کی بنا پر نہیں ہے، یہ تقاضائے محبت ہے، یہ تقاضائے کمال حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس کی بنا پر یہ منزلت، یہ عظمت پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ کس کو عطا کی؟ وہ کہ جو ابھی چند دن گہوارے میں ہیں، اور آنے والا کس کے پاس آتا ہے؟ پہلے رسول اللہ کے پاس آیا، حکم خدا سے، اذن پروردگار سے جبریل لے کر کے آئے ہیں۔ کس کو؟ فطرس کو۔ کہاں کا معاملہ ہے؟ یہ تو آسمان کا معاملہ ہے۔ آ کہاں رہے ہیں؟ زمین میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور جب آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ میں خدا کے حکم سے اسے لے کر کے آیا ہوں، جزیرے میں پڑا ہوا تھا، عتاب پروردگار میں تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے بتایا، تو کہا مجھے بھی لے چلو، اللہ کی اجازت لے کر کے آئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اگر ان کے پاس لے کے آؤ تو انہوں نے بتایا کہ مبارکباد عرض کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ کے گھر، تو جب ان کے پاس لے کر کے ادھر کیوں آئے؟ ادھر جاؤ، جس کے پاس لے کر کے آئے ہو اس کے پاس جاؤ، اب ادھر مڑے۔ اور روایت بتاتی ہے یہ ہر جگہ، یہ اہل سنت کے یہاں بھی ہے
کہ جو روایتیں بتاتی ہیں ادھر فطرت بڑھا اور اپنے بدن کو حسین ابن علی کے جسم سے نہیں ملا، گہوارے حسین سے مس کیا ہے، اور جیسی گہوارے حسین سے مس کیا وہ بالوں پر نکال آئے، اور اب جو پرواز کرتا ہوا اڑا تو یہ کہتا ہوا من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ میں کہوں گا ابھی عتاب پروردگار ہوا ہے، کہیں پھر نہ عتاب آ جائے۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ شاید فطرت یہ جواب دے، میں نے پہلے اگر احساس برتری کی تھی تو دلیل نہیں تھی، اب اگر احساس برتری میرے پاس دلیل ہے، اس لیے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اگر نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ، اگر زندگی چاہیے تو در حسین پر آؤ، اگر بقا چاہیے تو در حسین پر آؤ۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہر ایک چیز کی بقا حسین ابن علی کی ذات سے ہے۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، ہم اور آپ کیا ہیں؟ کلمہ خدا کی بقا بھی جس نے بھی کہا وہ اس انداز سے کہا تو یہ وہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی کہ یہ یہاں کی بات ہے، وہاں کی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اگر یہاں کے مسائل ہوتے ہیں تو انسان حل کر لیتا ہے، اس کی پہنچ ہوتی ہے، کسی جگہ پر اثر و رسوخ ہے، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی دوسرے کنٹری کا معاملہ ہو تو کہ نہیں حضور، یہ دوسرے کنٹری اور دوسرے ملک کے معاملات میں دخل دینا کہا جائے گا، لہذا ہمارا بس وہاں نہیں ہے۔ اور پھر اگر ایک کنٹری دوسری کنٹری یا ایک ملک دوسرے ملک کا معاملہ نہیں بلکہ معاملہ زمین و آسمان کا ہو جائے تب تو کہے گا اور میرا کوئی بس نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان بلکہ بالکل سن بدل جائے، کہاں فرشتہ اور کہاں انسان۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو حسین کا اقتدار زمین پر نہیں ہے، حسین کے اقتدار جس طرح سے زمین پر ہے اسی طرح سے آسمان والوں کے درمیان بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ خدا کی قسم کوئی ملک نہیں بنتا، کوئی فرشتہ نہیں بنتا جب تک کہ حسین ابن علی کے در پہ آ کے اپنی پیشانی کو جھکا نہیں ہوتا۔ اگر ملک بنتا ہے تو محبت حسین سے بنتا ہے، اگر فرشتہ ہوتا ہے تو در حسین پہ آ کے فرشتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں۔ اور بس اس کے بعد آخر کلام میں ایک بات عرض کروں پیغام کے عنوان سے کہ جس کے مسرت اور جس کے جشن میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار اس جشن کو اور اس لمحے کو اور اس موقع کو روز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں قرار فرما۔ ایک حدیث امام کی آپ کے حوالے کروں تبرکن اور اس کے بعد زحمت تمام، کیونکہ اگر ایک کلام بھی اور ایک مولا کا فقرہ اپنی زندگی کے لیے اور اپنے تہذیب نفس کے لیے ایسے موقع پر نہ لے کر کے اٹھیں تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم آئے اسی لیے تاکہ مولا آپ کیا فرماتے ہیں ہم سنیں۔ اور یہی وجہ عزیزو، شب میں نے شاید یہیں پر یہ جملہ کہا تھا، شبوں میں مناسبتوں کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے، شہادت کے اعتبار سے باتیں ہوتی ہیں اور جشن رات میں منعقد ہوتا ہے، اسی لیے تاکہ رات میں سنیں تو روز ولادت عمل کریں جا کے، جب رات میں معلوم ہوگا تو دن میں اسے انجام دیں گے۔ کیا فرمایا ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، آیا چاہنے والا امام کی خدمت میں عرض کیا مولا آپ مجھے ایک نصیحت فرمائیے،
اور وہ ایسی نصیحت ہو کہ جو میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں پائی جا رہی ہو، ایسی نصیحت کہ جو دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں کو آپ نے جمع کر دیا ہو اس میں۔ آپ اندازہ کریں کس سے سوال ہے، کیسا سوال ہے۔ ایسی نصیحت کہ جس میں تمام نیکیاں، تمام اچھائیاں، کمالات دنیا اور آخرت کے جمع۔ امام نے بس ایک فقرہ ارشاد فرمایا، کسی نے لکھا تھا، خط لکھا تھا، آگے نہیں دریافت کیا تھا، خط لکھا تھا، امام نے اس کا جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإن من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ امور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام۔ امام نے یہ فرمایا، کیا امام نے فرمایا، دیکھو یاد رکھو، اگر کوئی شخص لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کو دیکھے بغیر، یعنی کیا، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کی مرضی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان تمام چیزوں سے بے نیاز اور کفایت قرار دیتا ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں ان تمام چیزوں سے پروردگار عالم اس شخص کی کفالت فرماتا ہے، یعنی وہ کسی کے پاس جانے کو اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خداوند عالم کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، تم یاد رکھنا، اگر تم دنیا اور آخرت کی نیکی چاہتے ہو تو خدا کی رضا حاصل کرنا، چاہے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، اس لیے کہ رضا پروردگار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ انہی بیان کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ اس و حضرت جہاں بھی ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امام کی دعا میں شامل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کا دیدار نصیب فرما۔ شب مسرت ہے پروردگار، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو مقدر فرما۔ پروردگار زندگی میں ایک بار حضرت کا دیدار نصیب فرما، اس جشن کو ہمارے نام اعمال میں قرار فرما، چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، جو حاضرین ہیں پروردگار ان کی تمام نیک خواہشات کو پوری فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں محبت اہل بیت و محبت حسین کے ساتھ شمار فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔